کی غذا ہے، اور جو جھک رہے ہو اٹھ رہے ہو یہ تمہارے جسموں کی ورزش ہے. یعنی ایک نماز ایک ہی وقت میں تمہارے جسم کا بھی خیال رکھتی ہے، تمہاری روح کا بھی خیال رکھتی ہے. یہ ایک نماز ہے. لیکن نماز پڑھنے والوں کو چاہیے کہ آج مسجدیں، ادارے، مراکز، ان تمام چیزوں پر جو خطرہ ہے کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ذاتی طور پر ہم خود بھی ہیں. اور وہ ذاتی طور پر جو خود ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں عبادات میں کمی نہیں ہے مگر معاملات بہت پستی میں چلے گئے ہیں. قرضدار کا قرضہ ادا نہیں ہے مگر اذان کی آواز پر دوڑے جا رہے ہیں. بےمانیاں کر رہے ہیں مگر دوڑے جا رہے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر معاملات درست نہیں ہیں تو عبادات بھی منہ پہ مار دی جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب حقوق اور رائٹس کو تقسیم کیا تو ایک حصے کو اپنا حصہ کہا اور دوسرے حصے کو حقوق العباد کہا، بندوں کا حق کہا. وہ کہہ سکتا تھا یہ حقوق المسلمین ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے، لیکن حقوق العباد اور حقوق الناس کہا یہی سمجھانے کے لیے کہ جب اسلام حق بانٹ رہا ہوگا تو تم مسلک دیکھ کے حق سے منہ نہ موڑنا، مذہب دیکھ کے حق سے منہ نہ موڑنا. پڑوسی تمہارے مذہب کا نہ ہو تب بھی پڑوسی ہے، تب بھی پڑوسی کی حیثیت سے اس کا حق تمہیں ادا کرنا ہے. یہ اسلام ہمیں سکھا رہا ہے. تو اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں کہ ہم نے معاملات کو اگر صاف نہیں رکھے تو عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہذا سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ معاملات کو بھی صاف رکھا جائے، اور معاملات کو صاف رکھنے کے لیے حق الناس کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا. اب بس میں آخری باتوں میں بات کہہ دوں تاکہ قبلہ چونکہ مالیگاؤں سے تشریف لائے ہیں، ہم لوگ اسی ممرہ گاؤں سے آئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ضرورت میری طرف 2 لمحوں میں خدا کی قسم جو آج درد دل ہے اور بہترین موضوع مجھے دیا گیا ہے، میں تو اس پہ گھنٹوں بولنا چاہتا تھا. اور پھر انشاءاللہ اگر موقع آیا تو گاہے گاہے جیسے بھی ممکن ہوگا انشاءاللہ اس پر ورک کیا جائے گا، کام کیا جائے گا. کوشش کی جائے کہ ایسے جو ہے وہ بہت اچھا ایک طریقہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کے لیے گھر گھر جا رہے ہیں، تبلیغی جماعت بھی بن رہی ہے، نماز کی تلقین بھی ہو رہی ہے، لیکن حق اللہ کے ساتھ ساتھ ایک وفد ایسا بھی نکلے جو دروازے دروازے جا کے معاملات کو بھی سمجھائے. کیونکہ معاملات پہلے درست ہوں گے تو عبادت میں جان پیدا ہوگی. اور اگر معاملات درست نہیں، دیکھیں آپ عبادات کے ساتھ معاملات کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ قرآن پاک میں حکم نماز آیا ہے تو کہیں ایک آدھ جگہ ہوگا کہ جہاں اقیم الصلاۃ تنہا آیا ہے، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ دونوں تکرار کیوں ہے؟ تاکہ جب عبادات کی طرف قدم بڑھے تو یہ پتہ چل سکے کہ اقیم الصلاۃ اللہ کا حق ہے، وآتوا الزکاۃ بندوں کا حق ہے. بات پہنچی؟ یہ مسلکی نہیں ہے جی، یہ بات مسلکی نہیں ہے، یہ بندوں کا حق ہے. وآتوا الزکاۃ جو آپ ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ کس کا ہے؟ حضرت علی عالم رکوع میں ہیں. آیت آئی اور باقاعدہ طور پر سورت بقرہ یا آل عمران، غالباً میں اس وقت تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں، آیت ولایت ہے، یہ اس کا ریفرنس کافی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. آپ دیکھ رہے ہیں یؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر کے دیکھیے کہ حضرت علی نے رکوع کے عالم میں زکاۃ ادا کی ہے. زکاۃ دی ہے نا، آیت کریمہ یہی کہہ رہی ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. زکاۃ دی ہے، رکوع میں رہ کے زکاۃ دی ہے. علی چاہتے تو نماز پڑھنے کے بعد زکاۃ دیتے، لیکن یہی سمجھانے کے لیے کہ اگر بندوں کا حق رکوع کے عالم میں بھی ٹکرا جائے تو حق العباد کو پہلے ادا کرو پھر سجدے کی طرف جاؤ. لہذا حضرت علی نے
یہاں پر، اور میں یہ بات اس لیے بڑے وثوق سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے تمام اکابر علماء اور مفسرین کرام کی تفسیریں موجود ہیں، جہاں عیسائیت کا مصداق حضرت علی کو اور اس کے عمل کا مصداق حضرت علی کو قرار دیا گیا ہے۔ لہذا حضرت علی نے عالم رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، وہاں یہ زکوٰۃ دے کر کے بتایا کہ دیکھو اللہ کا یہ بندہ علی اگر رکوع میں بندوں کا حق ٹکرا جائے تو پہلے بندے کا حق ادا کر کے پھر سجدے کر رہا ہے۔ لفظ بدل کر کے کہہ دوں کہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے نماز کا وقت تو ٹھہر سکتا ہے، یہ بار بار کہہ رہا ہوں، اور اتنا ضرور یاد رکھیے گا، اتحاد کے لیے اس جذبے کو اپنے اندر ضرور پیدا کیجیے گا۔ اللہ نے میری ماں میرے باپ کا بھی مجھ پہ حق رکھا۔ یہاں بیٹھے ہوئے علماء کرام ہیں اور سبھی ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے افراد کے درمیان میں بات کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اتحاد میرا عنوان ہے تو برداشت کر کے بھی سننا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ برداشت یہاں بھی ضروری ہے۔ بہت اہم ترین آخری بات جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اذان ہوئی، اذان کی صدا سنتے ہی حکم شریعت ہے کہ اس طرح دوڑو جیسے کسی درندے نے تم پر حملہ کیا ہو، یعنی مسجد جانے کا انداز اذان سنتے ہی ایسا ہے۔ لیکن میں علی اصغر حیدری جیسے ہی گھر سے نکلا، ماں نے کہا بیٹا سنو، میں رکا، کہا بازار سے میری یہ دوا خرید کے لے آؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے ماں سے یہ کہنا ہے کہ نماز پڑھوں گا تب لاؤں گا یا پہلے دوا لا کے دینا ہے؟ تو ہر مفتی یہی جواب دے گا کہ ابھی نماز کا وقت 3 گھنٹے تک ہے، تم پہلے ماں کی دوا لے آؤ۔ میں نے کہا مفتی صاحب پہلے وقت میں نماز پڑھنا فضیلت ہے، فضیلت کا ثواب زیادہ ہے، پھر میں کیا کروں؟ کہا یہی تو تمہیں سمجھانا ہے کہ اگر ماں نے بھیجا ہے تو تم فضیلت سے الگ نہیں ہو۔ سب کی فضیلت کا پہلا وقت وہ تھا جب اذان ہوئی تھی، اور تمہاری عبادت کی فضیلت کا پہلا وقت یہ ہے کہ جب تم ماں کا حکم مان کر کے مسجد آئے۔ یہ ہے منزل۔ لہذا جب تک حقوق العباد کی ادائیگی کو ہم یقینی نہیں بنائیں گے تب تک معاملات صاف ستھرے نہیں ہوں گے۔ ممرہ میں آج 2014 سے میں بھی آیا ہوں، لیکن کتنے معاملات میں بھی بڑی بڑی داڑھیوں سے ڈسا گیا ہوں، جو بڑے وقت پر 1 گھنٹہ پہلے مسجدوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، لیکن معاملات میں اتنے کاہل ہیں کہ ان کے مقابلے میں معاملات میں۔ ایک اور بات کہوں، کافر وہ بھی اگر مارکیٹ کے اندر معاملات میں صحیح ہے تو ایک مسلمان بھی کہتا ہے کہ آدمی ایماندار ہے، یعنی مومن نہیں کہا، ایماندار کہا، احتیاط برتی، یعنی مومن وہ ہے کہ جو اسلام کے اصولوں پہ عمل کرے، لیکن جو صرف معاملات کو صاف ستھرا رکھے، اگر وہ کافر ہی کیوں نہ ہو تو لوگ ہنس کے کہتے ہیں ایماندار ہے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا اظہار وہاں ہوتا ہے جب معاملات صاف ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے دل کو صاف کریں، معاملات کو صاف کریں، اور ان معاملات میں ایک معاملہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی بھی معاملہ ہے، ان معاملات کو حل کریں بجائے اس کے کہ ادھر ادھر، بلکہ اتنا اتحاد پیدا کریں کہ جیسے ہی وقت اذان ہو کوئی کسی مسلک کا ہو ایک ہی جگہ کھڑا ہو جائے اور علامہ اقبال کے شعر کی تصویر بن جائے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اسی کے ساتھ میں پھر گزارش کروں گا کہ آنے والے حالات بڑے ناگفتہ بے ہیں، آنے والا زمانہ بڑا مسموم فضائیں لیے ہوئے ہمارے سامنے ہے، اس لیے مستقبل ہماری آپ کی نسلوں کا سامنے ہے۔ معاشرے کے اندر جو پانی بہ رہا ہے اسے صاف رکھیے۔ مچھلیاں پالنے والا گندے پانی میں مچھلیاں نہیں ڈالتا، ہمیں بھی اپنے معاشرے کو شفاف رکھنا ہے تاکہ گندے پانی میں